بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی ہے، ایک ایسی شخصیت جن کی بدولت آج ہم پاکستان کے اندر موجود ہیں اور ایک آزاد ملک کے اندر سانس لے رہے ہیں۔ انہیں جتنا یاد کیا جائے، جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے، اور ایک ایسی شخصیت جس کی ان کے مخالفین نے بھی تعریف کی۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم ان کے جو قول تھے، ان کے جو افعال تھے، ان کے اوپر اس طرح سے عمل نہیں کر سکے جس طرح سے کہ ہمیں کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم سفر کر رہے ہیں زندگی کے مختلف معاملات کے اوپر۔ اس موضوع کے اوپر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا جو 8 ستمبر کا جلسہ تھا، اس کے جو ریپرکشنز اور اس کے بعد کی جو فالو اپ سٹوریز سامنے آ رہی ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب اور مظہر طفیل صاحب۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی ہے، اور انہیں خوبصورت الفاظ میں آپ کس طرح سے یاد کر سکتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کے جو افعال تھے، خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے، یا جو ویژن رکھتے تھے کہ پاکستان کس طرح کا ہوگا، اور ان کی جو سپیچز تھیں، سپیچز کے حوالے سے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کی 11 اگست کی جو تقریر تھی وہ گم کر دی، کھو دی۔ تو آپ کیا کہیں گے ان کی شخصیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ قائد اعظم ایک انتہائی منجھے ہوئے سیاستدان اور قانون دان بھی تھے، اور انہوں نے جس طرح مسلمانوں کی، ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کی اور پاکستان ان کو لے کے دیا، تو آج جب ہم بھارت کی صورتحال دیکھتے ہیں تو دل سے بے اختیار دعا نکلتی ہے قائد اعظم کے لیے، کیونکہ جو خدشات انہوں نے ظاہر کیے تھے اس وقت ان کی دوربین نگاہ نے دیکھ لیے تھے، وہ آج بالکل عملی تصویر میں بھارت میں نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں پہ تشدد ہے، مسلمانوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، گائے کے ذبیحہ کے اوپر قتل ہو جاتے ہیں لوگ، اور جو میجورٹی ہے انڈیا کی، بھارت کی، وہ بالکل قائد اعظم کے فرمان کے مطابق مسلمانوں سے اس قدر بدسلوکی کرتے ہیں جو کہ برداشت کے قابل نہیں ہے، اور ایک بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم ان کو ان کی برسی کے اوپر یا ان کا جو یوم پیدائش ہے اسی کے اوپر یاد کرتے ہیں، اور ان کا جو ایک ویژن تھا، ان کی جو سوچ تھی پاکستان کے حوالے سے۔ ہماری یہ بھی بدقسمتی کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے، اور ان کی اپنی سوچ کو، فکر کو وہ امپلیمنٹ اس طرح سے نہیں کر پائے جس طرح سے کہ یعنی بھارت کے جو وزراء اعظم بنے، انہوں نے اپنی سوچ کو امپلیمنٹ کیا اپنے ملک کے اندر۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو آئین ساز اسمبلی تھی، اس نے پاکستان بننے کے بعد ان کو اختیار مل گیا، ان کو اعزاز مل گیا، بڑی معزز جگہ مل گئی۔ قائد اعظم نے حکم دیا تھا کہ 6 مہینے کے اندر نیا آئین بنائیں، کیونکہ برطانیہ کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو پوری آزادی تب ملے گی جب آپ اپنا آئین بنا کر اس کو نافذ کر دیں گے۔ تو ہم یہ کام نہ کر سکے، 9 سال آئین بنانے میں دیر کر دی، اور 1956 میں جا کے آئین بنا، اور پھر اس وقت ہمیں پوری آزادی ملی۔ ہم برٹش ڈومینین رہے 1956 تک۔ 1956 میں جب ہمارا آئین بن گیا اور نافذ ہوا تو ہمیں پوری آزادی ملی۔ قائد اعظم کے فرمان پر عمل نہ کرنے کا ہمیں بے حد سیاسی نقصان ہوا، جبکہ بھارت نے اپنا آئین 1.5 سال میں بنا لیا تھا اور اس کو نافذ بھی کر دیا انہوں نے۔ تو یہ جو دیر ہم نے کی، پھر بحیثیت قوم ان کا فرمان تھا کہ اتحاد، تنظیم، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن اور نظم و ضبط کو مقدم رکھو، تو ہم نے اتحاد کو بھی نقصان پہنچایا اپنی سیاست کے لیے۔ جی ٹھیک۔ آج تک ہم میں یہ عنصر ہے کہ ہم اپنی سیاست کے مفاد کے لیے قومی اتحاد کو داؤ پہ بلکہ ذکر پہنچاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ مدر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس وقت بنا جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا،
تو اگر کانسٹیٹیوشن وقت پر بن جاتا تو کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہ پاکستان کو وہ اکٹھے رکھ سکتا تھا کسی حد تک؟ ظاہری بات ہے کسی بھی ملک کی جو شناخت ہوتی ہے اس کی سرحدیں اس کی وقار کی علامت ہوتی ہیں، اور جو قوانین ہوتے ہیں ملکی قوانین، یہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، جمہوریت ہوتی ہے، یہ اس کے ماتھے کا تیمر اور حسن ہوتا ہے، اور یہی چیزیں جو ہیں معاشرے کو اعتدال پسندی کی طرف لے کے جاتی ہیں اور ترقی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور عوام کے اندر ایک شعور اور مثبت سوچ پیدا کرتی ہیں۔ جب معاشرے کے اندر انحطاط تبدیلی ہو جائے اور قوانین نہ ہوں یا ایسے قوانین ہوں کہ جن پر عمل درآمد نہ ہو سکے، تو اس کا پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے جو مشرقی پاکستان کے سامنے کی صورت میں ہمیں برداشت کرنا پڑا، اور اس کے اثرات ابھی تک جو ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، اور خصوصی طور پر ان لوگوں کے اندر جنہوں نے مشرقی پاکستان بنتے دیکھا۔ اب وہ ان کی اپنی زندگیوں کا سورج کیونکہ ڈوبنے والا ہے، مگر وہ جس کرب اور دکھ کی کیفیت سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، اس کا اندازہ شاید میں اور آپ ہمارے بعد والی نسل جو ہے یہ نہیں لگا سکتی۔ صحیح۔ تو یہ ایک قربانیوں کی لازوال داستان تھی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود ہی ملیا میٹ کیا، اور اس کا کوئی دوسرا مجرم نہیں ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، خود مجرم ہے۔ جی ٹھیک ہے، لیاقت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ دو طرح کی لیگیسی ہم یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمارے پاس موجود تھی۔ ایک تو ان کی سوچ، ان کا ویژن اور مختلف یعنی مواقعوں کے اوپر جو انہوں نے تقاریر کی یا اپنی سوچ کا اظہار کیا۔ دوسرا فاطمہ جناح صاحبہ، فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ بھی تو ہم نے اچھا نہیں کیا۔ آپ کیا کہیں گے، ہم نے دونوں کو نہیں سنبھالا جو ممکنہ طور پر ان کی لیگیسیز ہو سکتی تھی؟ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ ہم نے قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کو بھی ان کے خلاف بڑی بیانات آئے اور بڑی تصدیق ہوئی، اور چونکہ انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بھائی کے ملک کو جو ابھی تک آئین بنانے میں دیر ہوئی اور اس کے بعد آئین بننے کے 1.5 سال کے اندر ہی فوجی قبضہ ہو گیا، تو میرا خیال ہے کہ قائد اعظم کی روح کو بھی بڑا نقصان ہوگا، وہ افسوس ہوا ہوگا، تکلیف ہوئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی فاطمہ جناح کے دل میں بھی یہ بات ہوگی کہ اب سیاست میں آنا چاہیے اور کسی طرح ملک کو صحیح ڈگر پہ لگانا چاہیے۔ لیکن اس وقت کچھ بیرونی عوامل بھی تھے جس کی وجہ سے فوجی ڈکٹیٹر کو بڑی پذیرائی ملی باہر کے ملکوں میں، خاص طور پہ امریکہ میں اور برطانیہ میں۔ تو وہ پاکستان کی سیاست کا ایک آپ کہہ لیں کہ دردناک باب ہے، جس میں ہماری سیاست جو ہے وہ پٹڑی سے اتر گئی اور فوجی ڈکٹیٹرشپ کے حوالے ہم ہو گئے۔ انہوں نے ترقی تو ضرور کرائی، لیکن ہماری سیاست میں ایسی دراڑیں پڑیں جنہوں نے 71 میں ملک کو توڑ دیا۔ بالکل صحیح ہے۔ مظہر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ الفاظ جو تھے کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس اور اینی ادر پلیس آف ورشپ، اگر ہم انہیں سنبھال کے رکھتے تو پاکستان کے آج جو سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی مسائل ہیں تو ہم ان سے کسی حد تک بہت اچھے طریقے سے نبرد آشنا ہو چکے ہوتے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے قائد اعظم کے فرمودات کے حوالے سے جو آپ فرما رہے ہیں، مگر آپ یہ ایک چیز کا احاطہ اگر کریں، پاکستان جب بنا تھا نا تو یہ ایک ملک کی حیثیت سے نہیں بنا تھا، اس کے بننے کے فوری بعد اسے کنٹونمنٹ کا درجہ دے دیا گیا تھا، اور شروع دن سے ہی یہاں پر ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا جو رول تھا، جو ان کی سوچ تھی وہ ڈومینیٹ رہی۔ قائد اعظم کی سوچ جو تھی وہ بالکل جمہوری تھی، وہ غیر جمہوری سوچ کے حامل ہی نہیں تھے، اور ان کے ساتھ جو لوگ کام کرنے والے تھے، لیاقت علی خان صاحب اور ان کی جو دیگر جو ٹیم تھی وہ بھی سارے جمہوری لوگ تھے، مگر بدقسمتی سے یہاں پر رول جن لوگوں نے کیا ہے ان کی سوچ جو تھی وہ انتہائی تکبرانہ اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی طرف تھی۔ ابھی بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ ترقی کی ہے پاکستان نے ترقی کے نام پر پاکستان کو ایک دبا دیا گیا۔ امریکن لابی کے اندر ہم چلے گئے، برٹش لابی کے اندر چلے گئے، اور ہم نے کبھی یہ توجہ ہی نہیں دی کہ ہم نے اپنی بھی اس دنیا کے اندر کوئی شناخت بنانی ہے۔ ایوب خان نے جس طریقے کے ساتھ پاکستان کے اس وقت کے آئین کو، جو اس وقت کے جو رولز تھے، اسے جس طرح بری طرح ڈھونڈا، اور جس
انداز سے ایوب خان کے بعد کے لوگوں نے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، جس کی واضح مثال جنرل ضیاء الحق کی ہے ڈکٹیٹرشپ کی، کہ جو کہتا تھا کہ یہ میرے جوتے کی نوک پہ، تو وہ جو عمل ہم لوگوں نے کیا ہے، ہمارے سابق اقتدار نے کیا ہے، تو اس کی سزا ہمیں یہی ملنی چاہیے تھی. جی ٹھیک، ہم اسی کے حقدار ہیں. صحیح. لیاقت صاحب، اگر ہم رشین بلاک کی طرف چلے جاتے اس کا حصہ بن جاتے تو کچھ صورتحال مختلف ہوتی. دیکھیے، ویسٹرن بلاک کا تو ہم حصہ بن ہی گئے تھے، سیٹوں اور سینٹے کے معاہدوں میں شامل ہو گئے تھے، اور فوجی ڈکٹیٹر کو بڑی پذیرائی تھی ویسٹرن بلاک کی طرف سے. لیکن پھر ہمارے اندر سے جو سیاسی تحریک اٹھی، اس نے وہ سارا جو نظام تھا اس کو تلپٹ کر دیا، گرا دیا، اور پاکستان میں اس موقع کے اوپر مشرقی پاکستان میں حالات اتنے خراب ہو گئے کہ فوراً ہی ایوب خان 69 میں گئے، اور 71 میں 2 سال کے اندر اندر پاکستان 2 لخت ہو گیا. اب اس کی ذمہ داری بہت سوں پہ ڈالی جا سکتی ہے، ان پہ بھی جنہوں نے آئین بنانے میں دیر کی، ان پہ بھی جنہوں نے آئین جو بنایا اس پہ عمل نہ کیا. آئین کو توڑ کر سکندر مرزا صاحب پریزیڈنٹ بن گئے، اور انہوں نے ہی ماشاء اللہ لگایا. ماشاء اللہ تو فوج نے نہیں لگایا تھا، ماشاء اللہ تو سکندر مرزا نے لگایا تھا، جو بیسیکلی ایک سول آفیسر تھے. 3 سال کی نوکری تھی ان کی فوج کی جب انہوں نے 1925 میں سول سروس جوائن کر لی. تو ماشاء اللہ تو سکندر مرزا نے لگایا تھا. لیکن پھر 1.5 مہینے کے اندر ہی فوج نے یہ کہا کہ اگر ہم ہی نے حکومت چلانی ہے، آپ نے ماشاء اللہ لگایا، ہم سے حکومت چلوا رہے ہیں، تو پھر آپ جائیے. اس طرح ایوب خان کو حکومت ملی. صحیح. غلط ہوا، ٹھیک ہے، یہ صحیح بات ہے. اس کے بعد مشرقی پاکستان ٹوٹنے کے بعد ہم نے کیا سبق لے لیا؟ کیا ہم اپنے رویے درست کیے؟ کیا آج ہمارے رویے درست ہیں؟ صحیح. ہم سیاست کو اپنے ذاتی مفاد کی سیڑھی سمجھتے ہیں، اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے قومی نقصان کرنے سے بالکل دریغ نہیں کرتے. ہماری سیاست میں یہ رواج بن چکے ہیں. ایک اور بڑا خطرناک رواج ہے کہ سیاستدان اپنے آپ کو قانون سے مبرہ سمجھتے ہیں، کہ قانون پاکستان کا ہم پہ لاگو نہ ہو، ہم جو مرضی کر جائیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ آئین میں کس جگہ ہے؟ یہ پاکستان کے قانون میں کہاں ہے؟ یہ جو آج کل بات کر رہے ہیں، آئیڈیلی تو کوئی بھی قانون سے بالا جی ہاں، تو یہاں پہ قائد اعظم کے فرمودات کے اندر ان کا جو رجحان تھا وہ قانون دان تھے. جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، سب کو قائد اعظم محمد علی جناح کے جو قوانین ہیں اور پھر پاکستان کے اپنے جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ایک بریک، جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر کچھ دیگر موضوعات کے اوپر بھی بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. جی ویلکم بیک. 8 ستمبر کے سنجانی میں پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب اور مظہر طفیل صاحب جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں. مظہر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جلسہ ہو گیا، جلسے کے اندر نازیبا زبان کا استعمال کیا گیا، سیکورٹی کے اداروں کو للکارا گیا، خواتین کے لیے غیر مہذب زبان استعمال کی گئی، جو مروجہ قوانین تھے ان کی دھجیاں اڑائی گئی، جو شرائط نامہ تھا اس کی جتنی بھی شرائط تھی ان کو روندا گیا. اس کے نتیجے میں پھر پکڑ دھکڑ ہوئی. اس کے بعد پھر کچھ رہائیاں ہوئیں، کچھ کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے، اور پھر کل پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ جی اصل میں یہ جو جلسہ پی ٹی آئی نے کیا ہے 8 ستمبر کو، اور جو وہاں پہ انہوں نے کردار ادا کیا ہے، میں کیونکہ ہم سارے صورتحال کو دیکھنے تھے، موجود تھے. کے پی کے وزیر اعلیٰ گنڈا پور کا جو بیان تھا، طرز بیان، وہ ایک اسٹریٹ بوائے کی طرح کا تھا. وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. جتنی گندی زبان انہوں نے استعمال کی، اتنی گندی زبان شاید گلی محلوں میں بھی نہیں بولی جاتی، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی جو ہے، لیکن عورت جو ہے وہ پاکستان کے معاشرے میں اسے ایک بڑا خاص مقام حاصل ہے. اور ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے کہ اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام، تو اس میں عورت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. مگر بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، عمران خان سے لے کر ان کی 2nd کمانڈ اور 3rd کمانڈ اور باقی ان کی تمام لیڈرشپ، وہ صرف اور صرف ملک کے اندر انتشار، لڑائی جھگڑا اور مینا مانو والی بات جو ہے وہ اس سے چل رہے ہیں. اب اصل یہاں پر امتحان جنرل آصف منیر صاحب کا شروع ہوتا ہے کہ
जिन लोगों ने गंडापुर को प्रोटेक्ट किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जिन रियासती अदारों ने इसे प्रोटेक्ट किया हुआ है और जो सिक्योरिटी के अदारे इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकसद के लिए, आज उनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि इन्होंने ना सिर्फ फौज को ललकारा, फौज के सिस्टम को ललकारा गली मोहल्ले के अंदर, और इन्होंने वो काम किया गंडापुर ने कि जो कि भारत भी आपके साथ नहीं कर सकता, भारतीय मीडिया भी आपके साथ वो नहीं कर सकता जो इसने किया। कम से कम आप आसम मुनीर साहब को ये चाहिए कि एक पेज पे आ जाए, अपने अदारे के उन लोगों को जो है उनसे खुदा हाथ जोड़ के हम कहते हैं कि इस सोसाइटी को जो है वो जिंदा रहने दिया जाए, इन लोगों से जान छुड़ाई जाए। आप जब इमरान खान से जान छुड़ा रहे हैं तो क्या इमरान खान की जो बाकियात है, गंडापुर जैसे लोग ये इस काबिल है कि इनका नाम भी पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे लिया जाए? जो ये गंदी जुबान इस्तेमाल करता है, इनकी जो के अंदर पेशावर के अंदर बच्चे को पता है कि वहां पर ये किस तरह दिहाड़ियां लगा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फैक्ट्रियों की प्रमोशन, फैक्ट्रियों के तबादले, इवन डॉक्टर्स के तबादले जितना किए जा रहे हैं और उनसे जितना ये पैसे कमा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका वन पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाया जाए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों को जो है वो ख्वार किया जाए और उनकी जो तौकीर है उसे बेतौकीर किया जाए। बिल्कुल सही। आर्मी चीफ का एक आखिरी बात कहने थे, बार बार ये कहने थे कि आर्मी चीफ को अब कम से कम अपना झंडा जो है ना वो खड़ा करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि नहीं, ये अगर इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस की थी 9 मई को तो अब इसने भी किया है, इसका भी वही किरदार हाल होना चाहिए जो इमरान खान का होगा। इसके लिए गंडापुर के लिए कोई सॉफ्ट कार्नर रियासत के अंदर या रियासती इदारों के अंदर या जो अफसरान बैठे हुए हैं जिनके साथ अली गंडापुर दावेदार है कि वो उसके प्रोटेक्टर हैं, उनसे कम से कम उनकी जान छुड़ानी चाहिए। बिल्कुल सही। लियाकत साहब आपकी तरफ आते हैं। अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात हो रही है। आज उनकी तरफ से ये बयान सामने आया कि जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था, मैं अपनी मर्जी से कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और वहाँ जैमर्स लगे हुए थे जिसकी वजह से मेरा मोबाइल फ़ोन बंद जा रहा था और मेरा राब्ता नहीं हो रहा था। जबकि यानी एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा था पीटीआई की तरफ से कि उन्हें अगवा कर लिया गया है और वो पता नहीं कहाँ है। एक बात। दूसरी बात यह कि इतनी गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल करने के बावजूद भी बानी पीटीआई ने यह कहा कि बानी अली अमीन गंडापुर ने जो भी कहा मैं उसके साथ खड़ा हूँ, और आज फिर अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि मैंने जलसे के अंदर जो भी कहा था वो ठीक कहा था और आज उसके ऊपर मैं यानी कायम हूँ। तो इतनी हट धर्मी कि हर तरफ से मजम्मत आ रही है, हर तरफ से डिस्करेज किया जा रहा है उनके रवैये को कि आपने वो अच्छी ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया, मगर वो फिर भी बज़िद है कि नहीं मैंने जो भी कहा वो ठीक कहा। जी, बात यह है कि गलत काम किया, गलत काम की शय मिल गई इमरान खान के बयान की वजह से, तो वो जो पहले नदामत का इजहार कर रहे थे वो उससे मुकर गए और अब कह रहे हैं कि मैंने सही किया। बात यह है कि अगर कुछ लोग पाकिस्तान के आइन की और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो उनको राह रास्त पर लाना या उनके खिलाफ कार्रवाई करना, सियासतदान हैं वो, तो ये तो पार्लियामेंट का काम है और हुकूमत का काम है। इसमें हमारी वो एक तारीख है जिसकी वजह से हमारे ज़्यादातर जो दानिश्वर हैं वो फ़ौज की तरफ देखने लग पड़ते हैं कि फ़ौज अब अमल कर, फ़ौज कैसे काम करे। क्या हम दोबारा फ़ौज को सियासत में घसीटना चाहते हैं? फ़ौज का काम नहीं है किसी गलत काम को जो है उसके अंदर मुदाखलत करना या उसकी कार्रवाई का उनको सज़ा देना, ये आर्मी का काम नहीं है। फ़ौज अपना काम करती है जो है उसका, और हमें फ़ौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। ये पार्लियामेंट का काम है, ये हुकूमत का काम है जो पार्लियामेंट की पार्लियामेंट को इसके ऊपर वो मिसाके पार्लियामेंट लेके आना चाहते हैं, लाए मिसाके पार्लियामेंट, किसी को गिरफ्तार न किया जा सके। सही बात है, वो लाना चाहते हैं, मिसाके पार्लियामेंट ले आए, कवानीन बना ले, लेकिन फिलहाल तो कोई कानून ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के अफराद को कानून उन पर लागू नहीं होता। ऐसी कोई शिक हमारे कानून या आइन में नहीं है। और अगर कोई मुल्क के इत्तेहाद के खिलाफ बात करता है जो बगावत या सेडिशन के ज़ुमरे में आती है तो उसके लिए कानून मौजूद है। हुकूमत को चाहिए कि हरकत में आए कानून नाफिज करने वाले इदारे। अगर मदद चाहिए फ़ौज की तो फिर आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को बुला लिया जाए। बिल्कुल सही। लेकिन ये कहना कि फ़ौज जो है वो नोटिस ले ले और फ़ौज इनको दुरुस्त राह पे ले आए, ये गलत है।
آرمی کا کام نہیں ہے سیاست دانوں کی تعریف کرنا یا سیاست دانوں کو سزا دینا، یہ فوج کا کام نہیں ہے۔ مظہر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ ایک امیج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کا تقدس کوئی بہت بڑا ہے اور اس کے جو لاجز ہیں اس سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور آج تو حد ہوگی۔ اچکزئی صاحب نے کہا، محمود اچکزئی صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ جی اگر کوئی 15-20 بندے مار کے بھی پارلیمنٹ لاجز کے اندر آ جائے تو پولیس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کو گرفتار کر سکے۔ تو وہ ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک تقدس ہوگا، ہر جگہ کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے جہاں پہ بیٹھ کے لوگ کام کرتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں، مگر یہ بھی کیا بات ہوئی کہ باہر سے کوئی قتل کر کے آ جائے اور پارلیمنٹ لاجز کے اندر آ کے چھپ جائے اور وہ یہ کہے کہ چونکہ میں اب اس ایریے میں آ گیا ہوں، اس پریمیسس میں آ گیا ہوں تو یہ بہت ہی مقدس جگہ ہے تو مجھے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ جی محمود حسن اچکزئی صاحب نے جو فرمایا ہے پارلیمنٹ کے تقدس کے حوالے سے، اور علی جان جو تھے پی ٹی آئی کے ایم ایل اے، انہوں نے بھی جو پارلیمنٹ کے تقدس کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، یہ لوگ شاید یہ بھول گئے کہ جب عمران پی ٹی آئی میں برسر اقتدار کی حکومت تو اس وقت انہوں نے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور پارلیمنٹ لاجز کے اندر اور باقی جو سرکاری رہائش گاہیں تھی وہاں پر جا کے انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو ایم این ایس تھے اور باقی جو لوگ ان کے ساتھ کس طرح کا بہرحمانہ سلوک کیا تھا، اور پولیس نے وہاں پر جو پولیس گردی تھی اس کا کھلم کھلا مظاہرہ کیا تھا۔ تو یہ آج اس کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل ہی اسی کیمپ میں تھے، تو یہ چیزیں اسی طرح روٹیٹ ہوتی رہیں گی، مگر یہ ہے کہ ہمارے اراکین پارلیمنٹ جتنے بھی ہیں، جو بھی حکمران ہیں، ماضی کے ہوں یا موجودہ ہوں، ان میں سے کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور نہ ہی کوئی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، سارے اپنا اپنا سکور برابر کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جب بات آتی ہے تو پھر پارلیمنٹ کے ایوان اور اس کے تقدس کی آ جاتی ہے۔ تقدس اور ایوان جو ہے وہ انہوں نے خود اسے بے تکفیر کیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی نے جس انداز سے ماضی میں سیاست کی ہے، 3.5 سال کی سیاست کی ہے، جس طرح انہوں نے اپوزیشن پوری کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور عمران خان اس کو صرف یہ کہتا تھا کہ صرف اسی کا نام ہوگا، صرف ون مین شو ہوگا، باقی کوئی نہیں ہوگا، تو اب یہ کس منہ سے یہ جمہوریت کی اور اپوزیشن کی اور یہ ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں؟ وہ سارا کچھ غلط ہے، کوئی شخص اس عمل کو درست نہیں کہہ رہا، ایون کہ اسپیکر بھی جو ہے وہ بھی ایک قسم کے وہ رونے والے ہوئے تھے، جس کا ساری صورتحال ان کے سامنے آئی، اور وہ انہوں نے پھر بے بسی کا بھی استعمال تھوڑا سا کیا، مگر پوری بات اس کے بعد دیکھے آپ نے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو سیکورٹی کے لوگ تھے ان کی جو ہے انہیں سسپینڈ کیا گیا اور فوری طور پر ایکشن لیا گیا، مگر عمران خان کے دور میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، بات پھر وہیں پہ آ کے رکے گی کہ جب یہ لوگ خود اس طرح کا کام کریں تو اس وقت انہیں قانون اور پولیس کی عملداری کی بات آ جاتی ہے۔ یار ریاست کو چیلنج کر رہے تھے، ریاستی اداروں کی ریٹ کو چیلنج کر رہے تھے، اور جو گالم گلوچ کر رہے تھے، جو جلسے میں انہوں نے آگ لگائی، اور یہ آف ٹائم اس سے پہلے بھی جب بندیال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اس وقت بھی انہیں ایک محدود اجازت ملی تھی کہ اسلام آباد کے اندر آ کے یہ پروٹیسٹ کر سکے، اور اس وقت انہوں نے اسلام آباد کے اندر آ کے درختوں کو آگ لگا دی، گاڑیوں کو آگ لگا دی، دور کی بات ہے، بلڈنگ درختوں تک کو نہیں چھوڑا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں نے۔ لیاقت صاحب یہ کیا رویہ ہے کہ میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو، یعنی جب پی ٹی آئی اس طرح کے معاملات اور اس طرح کی چیزیں کرتی تھی تو اس وقت اس کو وہ جائز سمجھتی تھی، اب اس کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں تو وہ اس کو بالکل ناجائز سمجھتی ہے، اور وہ میدان میں نکل آئی ہے کہ جی کل پورے ملک کے اندر احتجاج ہوگا اور سٹرائک کی جائے گی۔ دیکھیے ہمارے جو جمہوریت کے جو ہمارا نظام ہے اس کے ہمارے رویے جو ہیں وہ جمہوری نہیں ہیں۔ جمہوریت تو قانون پہ عمل درآمد کرنے والی سیاست ہے، جمہوریت تو ایسا نظام ہے جس میں قانون کی عملداری ہو، آئین کو سپریم رکھا جائے اور ہر شخص پہ آئین لاگو ہو، کوئی ایسی شخصیت یا کوئی ایسا عہدہ نہ ہو جو کہے کہ میں آئین سے بالا تر ہوں، میں قانون میرے اوپر نہیں لگ سکتا۔ یہ جمہوریت ہے۔ ہمیں اپنی جمہوریت کی جسے آپ کہتے ہیں کہ بنیادی باتیں ہیں ان پہ ذرا نظر ثانی کر لینی چاہیے اپنے رویوں کے اوپر۔ یہاں افسوسناک بات ہے کہ ایم این اے کی پوزیشن رکھ کے لوگ یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ پتھر مارنا عوام کا حق ہے، یعنی سیکیورٹی اداروں پر یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گاڑیوں پہ پتھر پھینکنا عوام کا قانونی حق ہے۔ یہ کہاں سے ہے؟ یہ چیزیں ہمارے آئین کے جو کسٹوڈینز ہیں اور ہماری پارلیمنٹ کے جو
بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ باتیں اس کے اوپر فیصلہ دیں. بالکل صحیح ہے. آئین کے مطابق کس قانون میں ہے کہ پتھر مار سکتے ہیں آپ پولیس کے اوپر یا آپ جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کی گاڑیوں پر آگ لگا سکتے ہیں ان درختوں پر. اور جہاں بھی خواجہ آصف کا بیان بہت دلچسپ تھا. انہوں نے یہ کہا کہ جی وہاں جتنی بھی جلسے کے اندر ریڈ لائنز کراس کی گئی ہیں, انہوں نے کہا یہاں تو ایک ریڈ لائن کراس ہوئی ہے اور آپ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر کے آئے ہیں, تو تھوڑا سا آپ لوگ صبر کیجئے, آپ کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو آپ ماضی میں کرتے رہے. جی ہاں, یہ ٹھیک ہے کہ ایک نے کیا اور دوسرا اس کا جواب دے, لیکن اس طرح تو پاکستان کو پھر نقصان ہوگا. ہم پہلے بھی نقصان اٹھا چکے ہیں. ہمیں قانون پہ چلنا ہے اور اپنی رویے جو ہیں ان کو قانون کے مطابق بنانا ہے. یہ جو غلط قسم کے جو لوگوں کو اثرات نظر آتے ہیں یا غلط تجاویز دی جا رہی ہیں کہ تم یہ تشدد کر سکتے ہو, یہ جمہوریت کا حصہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو قومی ادارے ہیں ان کی گاڑیوں کو جلائیں اور پتھر ماریں اور ان کے اوپر احتجاج کرتے ہوئے ہم چڑھ دوڑیں, تو یہ تو بالکل غلط رویے ہیں. پارلیمنٹ کو چاہیے کہ ایک سٹینڈرڈ SOP بنائے کہ یہ جلسوں کے اندر یہ کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے. غیر قانونی کام کرنا جلسوں کے اندر کسی کو اجازت نہیں ہے, کسی قانون میں یہ نہیں لکھا, اور جو کرتے ہیں یہ رواج ختم ہونا چاہیے اور جنہوں نے کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. سید مظہر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. PTI کے 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد جتنی بھی سٹوریز یا اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں ان کے اوپر ڈسکشن اس وقت اسٹوڈیو میں چل رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب اور مظہر طفیل صاحب جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں. لیاقت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بلاول بھٹو نے بہت دلچسپ بیان دیے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے تو PTI کو منع کیا تھا کہ آپ لوگ پارلیمنٹ چھوڑ کے مت جائیے, آپ نے پارلیمنٹ چھوڑ دی, اب آپ کی وجہ سے پورا ملک بھگت رہا ہے, آپ تو بھگت ہی رہے ہیں. جی واقعی آپ نے صحیح بات کی. بلاول صاحب کی تقریر جو تھی وہ بڑی متاثر کن تھی اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی, اور کاش ہماری پارلیمنٹ ان ساری اچھی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو پاکستان کی سیاست صحیح ڈگر پر آ جائے گی. ہمارے اختلاف ختم ہو جائیں گے. ہم بات چیت کے ذریعے, سیاست کے ذریعے ملک کی صحیح رہنمائی کر سکیں گے اور عوام کو بھی دکھا سکیں گے کہ آپس کے جو اختلافات ہوتے ہیں ان کو کیسے صلح کی راہ نکالی جا سکتی ہے اور ان پر کس طرح بات چیت کے ذریعے بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھا جا سکتا ہے. بہت اچھی باتیں تھیں. بڑا دل خوش ہوا کہ سیاست کے اندر کچھ پازیٹیو انڈیکیٹرز بھی ہیں ہماری, اور خاص طور پہ یہ رواج جو بنتا چلا آ رہا ہے کہ ملک میں سیاست کا انداز جو ہے وہ جلسے جلوس اور دھرنے بازی ہے, اور اس جلسے جلوس اور دھرنے بازی میں توڑ پھوڑ کو ایک حق بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم توڑ پھوڑ کر دیں تو ہمارے خلاف کوئی سزا نہیں ملے. اچھا, آگے یہ بیان بھی آیا ہے ایک طرف سے کہ کون سی قیامت آ گئی اگر ہم نے چند گھر جلا دیے یا چند عمارتوں کو آگ لگا دی یا لوٹ مار کر دی تو کون سی قیامت آ گئی, کیوں سزا مل رہی ہے اور کیوں اس کے اوپر شور پڑا ہوا ہے. کہاں لکھا ہے کہ سیاست کے اندر جلسہ جلوس کرنے والے قانون سے بالاتر ہو گئے؟ کہاں لکھا ہے کہ وہ نقصان کر دیں ملک کا اور لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچائیں, لوگوں کی ذات کو نقصان پہنچائیں اور ان کو کچھ نہ کہا جائے؟ اچھا لیاقت صاحب, اس کے اوپر اب جو ہے پارلیمنٹ نے یعنی جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ایاز صادق صاحب, انہوں نے 16 رکنی کمیٹی بنا دی ہے جس کے اندر یعنی دونوں طرف کے لوگ ہیں, حکومت کے بھی اپوزیشن کے بھی, اور اس کے علاوہ کچھ سیکیورٹی کے نمائندے ہیں جو وہاں پہ پارلیمنٹ لاجز کی سیکیورٹی کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو 16 رکنی کمیٹی ہے یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ بہت جلد سبمٹ کرے گی. تو یوں لگ رہا ہے جیسے یعنی یہ اس کے تقدس میں اس رپورٹ کے نتیجے میں اور اضافہ ہوگا. کوئی لیجسلیشن بھی وہ کر سکتے ہیں پارلیمنٹ لاجز کی پروٹیکشن کے حوالے سے کہ یہاں پہ کسی کو گرفتار نہ کیا جائے, خاص طور پہ کسی بھی پارلیمنٹرین کو, قطع نظر کہ وہ باہر کیا کر کے آیا ہے. دیکھیے وہ کمیٹی بہت اچھی بات ہے. کمیٹی ان سارے مسائل کا حل نکالے کہ اگر قانون کی نفاذ کی ضرورت ہے تو اس کو نافذ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا پارلیمنٹ کے اندر.
کمیٹی فی الحال تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ پارلیمنٹ کے اراکین جو ہیں وہ قانون سے قانون سے بالا تر ہیں، ان پر قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، یہ تو وہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اگر کسی نے کوئی بڑا جرم کیا ہے، جیسے اچکزئی صاحب نے فرمایا کہ 18 16 15 بندے قتل کر کے آ جاؤ، تو پارلیمنٹ کے اندر آپ کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ آپ ایسا قانون بنا دیں پھر، اور کوئی طریقہ پارلیمنٹ بتا دے اپنے سارجنٹ آف ایٹ آرمز کو کہ اس قسم کی اگر واردات ہو جائے اور پارلیمنٹ کے رکن نے اتنا بڑا جرم کیا ہو تو اس کو گرفتار کرنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ اسپیکر صاحب اسپیسیفائی کر دیں، پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے وہ ان مسائل کا حل نکال دے۔ صحیح، بدر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جلسہ جو ہے وہ لمبا ہوتا جا رہا ہے اور پھر جو ہے وہ کمیٹی بن گئی ہے اور کل پھر احتجاج ہوگا، تو یہ یعنی جلسہ لمبا ہو گیا، اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں، جلسہ تو ختم ہو گیا تھا، تو جب تک اس کے اوپر یعنی اس طرح سے مختلف معاملات کے اوپر ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی تو اس کے اوپر تو ٹاک شوز ہوتے رہیں گے، باتیں ہوتی رہیں گی، اور اس کا فائدہ یقینی طور پر پی ٹی آئی کو ہوگا۔ لیاقت صاحب آپ ریسپونڈ کیجئے اس کو کہ اس کا سارے کا فائدہ جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے، کیونکہ جلسہ بہت لمبا ہو گیا ہے، کہاں 8 ستمبر، کیا آج 11 ستمبر ہے اور کل 12 ستمبر ہے، کل پی ٹی آئی پورے ملک کے اندر احتجاج کرنے جا رہی ہے، تو وہ تو چاہتی ہے کہ اس کے جلسے کے اوپر بات ہو، اس کے ویژولز چلیں، اس سے اس کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیے ضرورت ہے اس امر کی ہے کہ یہ جو معاملات ہیں جلسے جلوسوں والے، ان کے کوئی ایس او پیز بنا لی جائیں، کوئی قانون ان کو اپنے دائرے میں رکھے۔ اس کے بنائے گئے تھے، ابھی نیا قانون بنا ہے، ابھی اسی کے تحت ہی ساری پکڑ دھکڑ ہوئی ہے اور اسی کے تحت آرگنائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اچھی بات ہے، جس کو پی ٹی آئی نے جو ہے اس کا انحراف کیا اور ان شرائط کو نہیں مانا۔ جی ہاں، تو یہ غلط کیا جب شرائط کو نہیں مانا، اور آپ کی جو ڈپٹی کمشنر سے بات چیت ہوئی تھی، آپ نے ایک تحریری معاہدہ کیا تھا، وعدے سے پھر جانے والا تو اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، جیسے شہری بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے مظہر صاحب، آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ جو 8 ستمبر کا جلسہ ہے یہ لمبا نہیں ہو گیا، اور اس کے اوپر جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے کہ وہ انڈر ڈسکشن ہے، ٹاک شوز ہوتے ہیں، لیڈز لگتی ہیں، اب اس کے اوپر ایک پارلیمانی کمیٹی بن گئی ہے 16 رکنی جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پیش کرے گی، اور کل پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر احتجاج کرنے جا رہی ہے، مطلب جلسہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ نہیں، یہ آپ کا موقف ضرور ہے، مگر حقائق اس سے بالکل برعکس ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ تنگ ہیں اس ساری صورتحال سے، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو جلسہ تھا اس جلسے کو روکنے کے لیے حکومتی اقدامات جس طرح کیے گئے تھے، سول سٹی میں لوگوں کی جو لائف کی روزمرہ کی زندگی تھی وہ بڑی بری متاثر ہوئی، اور عام کاروباری طبقہ جو تھا وہ بھی اس سے شدید متاثر ہوا، اسٹوڈنٹس متاثر ہوئے، ہاسپٹل میں جانے والے مریض اور دیگر لوگ سے عام طبقہ مظہر صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی۔ لیاقت صاحب ایک اور ایشو کی طرف چلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگلے مہینے جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم جسے ایس سی او بھی کہا جاتا ہے اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، اور انڈیا کے حوالے سے بڑی چہمیں گوئیاں ہو رہی تھیں، کیونکہ پاکستان نے باضابطہ طور پر انڈین پرائم منسٹر کو دعوت دی تھی کہ وہ پاکستان کے اندر آئیں اور اس شنگھائی تعاون تنظیم کے اندر شرکت کریں۔ اب یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ انڈیا نے یعنی ان کے جو وزیر تجارت ہیں اس سے کہا ہے کہ آپ ورچولی اس کانفرنس کو جوائن کریں۔ وہ جوائن کرنے آ رہے ہیں، چاہے ورچولی جوائن کریں گے تو کتنا سگنیفیکنٹ ہوگا؟ کیا یعنی اس کا اسی طرح سے امپیکٹ ہوگا جس طرح سے کہ بنفس نفیس کوئی بھی کسی بھی ملک کا سربراہ جو ہے وہ اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے آئے گا؟ اس کی وقت میں اضافہ ہوگا کہ انڈیا نے بھی ایٹ لیسٹ پارٹیسپیٹ تو کیا، چاہے کسی بھی طرح سے کیا۔ جی ہاں، دیکھیے اگر کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے اور ان کی میٹنگ جو ہے، اور یہ ایک انتہائی اہم تنظیم ہے اور ایشیائی ملکوں کے لیے، اور ہمارے ملک جو علاقہ ہے، ریجن، ہمارا سب کانٹیننٹل ریجن جو ہے، اس کے بڑے اہم ممالک اس کے اندر شامل ہیں، اور ایشیا کے لیے یہ بہت کچھ کر سکتی ہے تنظیم، ایشیا کی ترقی کے لیے، تو اس میں بنفس نفیس آنا اچھی بات ہوگی۔ ورچولی تو آ ہی سکتے ہیں، ورچولی ان کی جیسے عدالتوں میں لوگ
انٹرنیٹ کو استعمال کر کے ٹی وی پہ اپنا بیان دے سکتے ہیں، تو وہ ورچولی آنا چاہتے ہیں، یعنی وہ پاکستان میں بنفس نفیس نہیں آنا چاہ رہے. تو یہ کوئی میرے خیال کے اندر اچھا سائن نہیں ہے. آپ خود آئیں اس کانفرنس کے نتیجے میں پاکستان کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ پاکستان ورلڈ لیول کے اوپر اپنا کوئی اچھا امیج پیش کر سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور جسے یعنی آپ یوریشیا کانفرنس کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایشیا کے کچھ ملک شامل ہیں، اس کے اندر یورپ کے کچھ ملک شامل ہیں، تو اس کی سگنیفیکینس تو بہت زیادہ ہے. دیکھیے اس وقت ایشیائی ممالک کے اندر وہ ترقی کی رفتار نہیں ہے جو یورپ نے حاصل کی، اور جتنی ترقی انہوں نے کی ابھی چائنا نے ترقی وہ کی ہے، اور اس کی سربراہی میں ہی یہ شنگھائی جو کوآپریشن کونسل ہے، کوآپریشن کا جو فورم ہے یہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں. بھارت بھی اپنے ملک کے اندر ترقی کرنا چاہتا ہے. بھارت کے پاس وسائل بھی کافی زیادہ ہیں ہمارے مقابلے میں، اور وہاں جمہوریت بھی مستحکم ہے. پاکستان کے اندر بھی غربت ہے. بھارت میں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اس کے کچھ علاقوں میں پاکستان سے زیادہ غربت ہے. تو بھارت کو بھی ضرورت ہے کہ وہ یہ جو ترقی کے جو مواقع ہیں ان سے پورا فائدہ اٹھائے، اور ریجن کو بھی سٹیبل کرنے کے لیے ترقی کی ضرورت ہے. تو آپس کے اختلافات کو چھوڑنا چاہیے، اور بات چیت سے ترقی کے مواقع جو ہیں ان سے باہمی تعاون کے ساتھ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل صحیح، لیکن وہ تو ڈائیلاگ نہیں کرتے. پاکستان کی طرف سے بھی اس طرح سے یعنی ویلکم نہیں کیا جاتا ڈائیلاگس کے حوالے سے. ہماری جتنی پرپیچول گورنمنٹس آئی ہیں سب نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا اس طرح سے جس طرح سے کہ یعنی عوام چاہتی ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں دوستی ہونی چاہیے. ابھی پچھلے ہفتے ان کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ جی کشمیر کے حوالے سے تو ہم بات نہیں کریں گے، وہ ایشو تو ریلیونٹ رہا ہی نہیں ہے. دیگر کسی مدعے کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہم حاضر ہیں. یہ وہ تمام مسائل ہیں جس کی وجہ سے اس علاقے کے اندر ترقی نہیں ہو سکی اس طرح کی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی. کشمیر کے مسئلے نے پاکستان کو بھی اور بھارت کو بھی ترقی سے روک رکھا ہے، اور بھارت کا جو رویہ رہا ہے کشمیر کے مسئلے کے اوپر وہ ہٹ درمی کا ہے. یہ واحد علاقہ ہے جہاں 5 سال سے کرفیو چلا آ رہا ہے. دنیا کے اندر واحد علاقہ ہے جہاں اتنی بڑی آبادی کو بالکل بے بس کر کے رکھا ہوا ہے، اور ان کے اوپر جبر اور طاقت کے ذریعے قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ تو مسائل موجود رہیں گے، لیکن ان مسائل کو بھی تو ہم نے حل کرنا ہے. صحیح. اور وہ تعاون سے ہی حل ہوں گے. جنگ سے تو ہم نے دیکھ لیا، کافی مرتبہ جنگ ہو چکی کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کے درمیان، اور اسی کے نتیجے میں دونوں نیوکلیئر پاور بن گئے. بھارت نے پاکستان کو دھمکانے کی کوشش کی. اچھا لیاقت صاحب، آج ایک یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی بھی ہے، اور انڈیا کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح مجھے وہ رہ کر یاد آئے. ان کی جو گجرات ریاست ہے اس کے اندر وہاں کی کچھ مقامی مسلم آبادی ہے، انہوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کچھ بینرز یا پوسٹر لگانے کی کوشش کی، تو جس کے اوپر ہندو جو بلوائی تھے انہوں نے حملہ کر دیا، اور ان کی جو املاک تھے ان کو نقصان پہنچایا. 27 افراد گرفتار ہوئے، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے. گرفتار ہونے والوں میں زیادہ مسلمان ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح جس طرح سے آج ہم پاکستان کے اندر موجود ہیں، اپنی مرضی سے جو کہنا چاہتے ہیں کہہ سکتے ہیں، اور اپنی جتنی بھی آزادیاں ہیں مختلف قسم کی ان کو ایکسرسائز یہ جو واقعات ہیں ان کو دیکھ کر قائد اعظم کی دور اندیشی ظاہر ہوتی ہے، اور دل سے دعا نکلتی ہے ان کے انہوں نے اپنی نگاہ میں یہ دیکھ لیا تھا، اور انہوں نے اتنی دور کے مستقبل میں مسلمانوں کی حالت دیکھ لی تھی کہ اگر پاکستان نہ بنایا تو مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی جو اب بھارتی گجرات میں نظر آتی ہے، جو احمد آباد میں نظر آئی، جو ابھی ریسنٹلی جو فسادات ہوئے تھے یو پی کے اندر اس میں بھی آپ کو نظر آئی. مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا ہے، جو ان کے محلوں کے اوپر حملے ہوئے، جو آگیں لگائی گئیں، اور جس طرح سے ان کو مارا پیٹا گیا، وہ سب ویڈیوز پہ موجود ہے. یوٹیوب کے اوپر
وہ ایک تاریخ کا انمٹ حصہ بن چکا ہے، اور یہی وجوہات تھیں جن کی بنا پر قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، لہذا پاکستان بنایا جائے، اور پاکستان کے عوام کو شکر کرنا چاہیے کہ پاکستان بن گیا، ورنہ آپ کا بھی یہی حال ہو سکتا تھا۔ اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے بھارت کے اندر، جمہوریت میں یہ نہیں ہے کہ جس کی میجورٹی ہے وہ وہاں پہ فرعون بن جائے گا، یہ جمہوریت نہیں ہے، لیکن یہ جمہوریت جو ہے بگڑی ہوئی جمہوریت کی شکل وہاں پہ نظر آ رہی ہے، جس کے پاس میجورٹی ہے وہ فرعون بنا ہوا ہے، اور ہمارے بھی ناعاقبت اندیش لیڈرز جو ہیں وہ جمہوریت کی ایک غلط تصویر لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے کہ ہم اس طرح جلوس لگائیں اور جلوس نکالیں، سڑکیں روکیں، توڑ پھوڑ کریں، سرکاری املاک کا بیڑا غرق کریں، اور اس کے بعد ہم سے معاہدہ ہو جائے کہ جو کچھ تم نے توڑ پھوڑ کی ہے اس پہ سزا نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح ہے لیاقت طور صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مظہر طفیل صاحب، آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی ہے، اور اسی یعنی ریفرنس سے ہم نے تھوڑی سی گفتگو بھی کی ان کے حوالے سے، اور جہاں ان کی برسی ہمیں یہ دن یاد دلاتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہیں ہمیں یہ بھی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ان کے جو بھی اقوال تھے، ان کی جو بھی سوچ تھی، فکر تھی، ہم اس کو اپنائیں، اور کاش اگر ہم نے اس کو اپنایا ہوتا تو آج ہم مختلف طرح کے پاکستان کے اندر رہ رہے ہوتے۔ ہماری طرف سے یہی کچھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔